السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، چلیے اس ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ امی، آپ کیوں چلے گی اتنی جلدی؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے امی، آپ کی بیٹی اس وقت تکلیف میں آ جائے نا امی، مجھے آپ کے سینے سے لگنا ہے، مجھے اپنے اندر کی تکلیف کو کسی سے بانٹنا ہے۔ کوئی نہیں ہے میرا جس سے میں اپنے دل کی بات کہہ سکوں، جسے بتا سکوں کہ مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک ہاتھ سے اپنی ماں کی تصویر پکڑے اسے باتیں کرتی دل روز، دوسرے ہاتھ سے اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھتے بولے، بتائیں نا میں کس کے پاس جاؤں، کس کو بتاؤں اپنا درد، کس کو بتاؤں کہ دل روز درد میں ہے۔ میرا تو کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے جس سے میں اپنی بات شیئر کر سکوں، کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے میرا، جو تھا اسی نے تکلیف دی ہے مجھے، اسی نے دل توڑا ہے میرا۔ آپ آ جائیں نا امی، یا مجھے اپنے پاس بلا لیں، میں کیا کروں، میرا دل پھٹ رہا ہے، میری محبت مجھے بد کردار کہہ گئی۔ میں تو بابا کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی، نہ کسی اور کو۔ اگر آج آپ میرے پاس ہوتی یا میرا کوئی بھائی بہن ہوتا تو میں اس کے سینے سے لگتی، اپنا سارا درد آنسوں میں بہا دیتی۔ کوئی تو ہوتا جو مجھے دلاسا دیتا، مگر امی، دل روز اکیلے کوئی نہیں ہے دل روز کو دلاسا دینے والا۔ دل روز روتے ہوئے اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ دانیال جو اس کی باتیں سن رہا تھا، پہلی بار اس کے دل کو کھنچاؤ پڑا تھا۔ کسی کو روتا دیکھ کر پہلی بار اسے دل روز کے لیے برا لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا کہ اصل بات کیا ہے، مگر دل روز کی بات اس کے دل پر لگ رہی تھی۔ وہ دروازہ پورا کھولتا کمرے کے اندر آیا تھا، جبکہ اس کے اندر آتے ہی روز نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ خیریت تھی دانیال بھائی؟ دل روز نے اپنی ماں کی تصویر کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، جبکہ پہلی بار آج دانیال کی آنکھوں میں دل روز کے لیے عزت تھی، احترام تھا۔ کام تو کوئی نہیں تھا، بس تمہاری طبیعت کا پوچھنے آیا تھا۔ دانیال اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتا بولا، کیا ہونا ہے میری طبیعت کو، آپ کے سامنے ہوں، ٹھیک ہوں، دل روز نے آہستہ آواز میں جواب دیا، جبکہ دانیال کی آہستہ آواز بہت چھپی تھی۔ وہ جس دل روز کو جانتا تھا وہ تو کبھی اس سے یوں آہستہ آواز میں نہیں بولی تھی، بلکہ وہ تو اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ کیا ہوا دل روز؟ دانیال نے اس سے پوچھا تو دل روز نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا، کیا ہوا ہے؟ روز نے انجان بنتے پوچھا، تم ابھی چچی کی تصویر سے شکایت کر رہی تھی نا کہ تمہارا کوئی بھائی یا تمہاری کوئی بہن کیوں نہیں؟ تو ادھر دیکھو میری طرف، آج سے میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ اپنے پرانے رویے پر میں بے حد شرمندہ ہوں، لیکن آج سے اور ابھی سے میں تمہارا بھائی ہوں۔ تم اسے اپنی ہر بات شیئر کر سکتے ہو، تم مجھ پر ٹرسٹ کر سکتے ہو۔ دانیال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو دل روز کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے، اور اگلی پل وہ دانیال کے گلے لگتی زور زور سے رونے لگی۔ اس کے یوں رونے پر دانیال کو بھی بہت برا لگا تھا، جبکہ وہ اس کے بال اور کمر سے ہلاتا اسے کھل کر رونے دینے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ کھل کر نہیں روئے گی اس کے اندر کی تکلیف کم نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ دل روز جب جی بھر کر رونے کے بعد اس سے دور ہوئی تو دانیال نے پھر سے نرمی سے پوچھا، جس پر دل روز نے نظر جھکائے آہستہ آواز میں اسے ساری کہانی بتا دی تھی۔ ساری بات سن دانیال کو دل روز کے لیے بہت برا لگا تھا، اور غزان پر اسے غصہ آیا تھا۔ اسے بہت پہلے غصہ آتا تھا کہ غزان سے دل روز اتنی اٹیچ کیوں ہے، کیوں غزان اس کا اتنا خیال رکھتا ہے، لیکن آج اسے غصہ آ رہا تھا کہ غزان نے دل روز کا دل توڑا ہے، اپنی اسے عادت لگا کر وہ اسے یوں چھوڑ کر چلا گیا۔ دانیال کو دل روز سے ویسے کوئی بری ٹینشن نہیں تھی، وہ بچپن سے دل روز کا دوست بننا چاہتا تھا، مگر غزان نے دل روز کو صرف خود تک محدود کر رکھا تھا، اس لیے دل روز بھی دانیال سے دور رہتی، جس سے دانیال کو غصہ آتا۔ بس اسی غصے میں وہ دل روز کو تنگ کرتا، کیونکہ دل روز کو وہ خود کی طرف مائل کر کے غزان سے بدلہ لینا چاہتا تھا کہ دیکھو دل روز اب مجھ سے بات کرنے کو ترستی ہے، مگر یہاں دل روز کی بات سن کر اسے غصہ آتا ہے غزان پر۔ تم رونا بند کرو بس، تم اتنی بے مول تو نہیں ہو کہ اس انسان کے لیے رو جو تمہیں ٹھکرا کر چلا گیا۔ اب تم نہیں رو گی، بلکہ تم اسے مضبوط بن کر دکھاؤ گی، اسے دکھاؤ گی کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ٹھکرانے پر۔ دانیال نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، صحیح ایسا ہی چاہتی ہوں، مگر دل میں درد ہوتا ہے۔ دل نے اسی بات پر معصومیت سے کہا، جبکہ لہجہ رونے والا تھا، کوشش کرو، بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں اسے دکھانا ہے کہ دل روز اتنی گری پڑی چیز نہیں جو غزان کے لیے روئے۔ دانیال نے سمجھاتے ہوئے کہا تو دل روز نے بھی ہاں میں سر ہلاتے لمبے لمبے سانس لیتے خود کو نارمل کیا تھا۔ اب تو نہیں روگی نا تم؟
दानियाल ने उससे पूछा। तो दिलरोज़ ने नाम में सर हिलाया। इस पर दानियाल मुस्कुरा पड़ा। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चलो मेरी प्यारी सी बहन जल्दी से उठे और प्यारे प्यारे कपड़े चेंज करे। मैं अपनी बहन को बाहर आउटिंग पर लेकर चलता हूँ। दानियाल ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा तो दिलरोज़ हंस पड़ी। उसे दानियाल का ये अंदाज़ अच्छा लगा था। वो बिल्कुल भाई की तरह उससे बात कर रहा था और दिलरोज़ का भी अब फुल मूड था उसे अपने नखरे उठवाने का। वो फ़ौरन उसकी बात मानते भागकर वॉशरूम में बंद हुए थे, जबकि दानियाल उसके यूं भागकर जाने पर हंस पड़ा था। वो नहीं जानता था अचानक उसे क्या हुआ, वो क्यों दिलरोज़ के लिए नरम पड़ा और अपने ख़यालात उसने दिलरोज़ के लिए बदले। लेकिन जो भी था उसे अपने पहले वाली सोच पर बहुत घिन आ रही थी खुद से। मगर अब उसने इरादा कर लिया था कि वो दिलरोज़ का एक अच्छा भाई बनकर दिखाएगा और अंदर ही अंदर खुद से वादा किया था कि वो एक अच्छा इंसान भी बनेगा। कितना अजीब होता है ना जब एक ही पल में आपकी सारी ज़िंदगी बदल जाए, आपके ख़यालात बदल जाएँ, आपका दिल बदल जाए। बिल्कुल वही हुआ था दानियाल के साथ। कुछ ही देर में उसका नरम किया पड़ा उसे अपनी कोताहियाँ, अपनी गलतियाँ, अपने गुनाह याद आ गए। गज़ान आज से अपनी ड्यूटी फिर से मरी में ज्वाइन करने वाला था। इसलिए वो अपने कमरे से आर्मी यूनिफ़ॉर्म में तैयार होकर बाहर निकला कि तभी उसकी नज़र दिलरोज़ पर पड़ी, जो सेम टाइम पर अपने कमरे से निकली थी। दिलरोज़ को देखकर गज़ान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली, लेकिन जैसे उसकी नज़र दिलरोज़ के बालों पर पड़ी, उसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। उसने हैरत से आंखें फाड़े दिलरोज़ के बालों को देखा जो कंधों से थोड़ा-थोड़ा नीचे आ रहे थे, जबकि दिलरोज़ के बाल तो कमर से भी नीचे आते थे, क्योंकि गज़ान ने उसे कभी बाल कटवाने नहीं दिए थे। दिलरोज़ से ज़्यादा उसे खुद उसके बालों की फ़िक्र होती थी। फ्री टाइम में तो वो बाकायदा उसके बालों में अच्छे से खुद तेल लगाता था, क्योंकि वो चाहता था दिलरोज़ के बाल और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करें। लेकिन अब दिलरोज़ के कटे हुए बाल देखकर गज़ान को बेहद गुस्सा आया था। पिछले कुछ दिनों से दिल बालों को कैचर में कैद रख रही थी, जिसकी वजह से गज़ान का पहले ध्यान नहीं गया था उसके बालों पर। ये बोलते हुए कि दिलरोज़ उससे नाराज़ है, वो गुस्से से लंबी-लंबी छलांगें भरता दिलरोज़ के पास पहुंचा था। दिलरोज़ के पास पहुंचते उसने गुस्से से उसको दोनों कंधों से पकड़ा था, जबकि उसके यूं अचानक आकर कंधे पकड़ने पर दिलरोज़ ने हैरान होते हुए उसे देखा। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़े मुझे। दिलरोज़ उसके हाथ अपने कंधों से हटाने की कोशिश करते बोली। किसकी इजाज़त से तुमने बाल कटवाए हैं? गज़ान ने गुस्से से उससे पूछा। किसकी इजाज़त है? आपका क्या मतलब है? मेरे बाल हैं, मैं जब चाहे इन्हें कटवाऊँ या इन्हें लंबा रखूँ? इससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। दिलरोज़ ने एक झटके से उसके हाथ अपने कंधों से हटाते 2 कदम पीछे होते कहा, जबकि गज़ान तो उसके बोलने पर हैरान था। वो दिलरोज़ जो हमेशा खुद को भी मुखातिब करने के लिए हम या हमें का लफ़्ज़ यूज़ करती थी, वो अब खुद को मैं और मुझे कहकर पुकार रही थी। क्या उसने इतना खुद को बदल लिया था कि अपना रहने का अंदाज़, अपना बोलने का अंदाज़, पहनने ओढ़ने का सलीका, हर चीज़ वो बदल चुके थे। देखो दिलरोज़, तुम जानते हो ना मुझे तुम्हारे बाल कितने पसंद थे। मैंने तुम्हें कभी इजाज़त नहीं दी इन्हें कटवाने की, तो तुम कैसे कटवा सकती हो बाल? गज़ान ने अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते नरमी से कहा, क्योंकि वो और दिलरोज़ को खुद से बदज़्ज़न नहीं कर सकता था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको पसंद है या नहीं। मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं तो मैंने कटवा लिए, और मैं क्यों मानूँ आपकी बात? मैं मेरे हर अमल के लिए खुद मुख्तार हूँ। मुझे किसी के हुक्म, किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत है तो वो मेरा बाप है, और उनकी इजाज़त से ही मैंने अपने बाल कटवाए। बाकी मैं किसी की बात को किसी भी खातिर में नहीं लाती। दिलरोज़ ने गज़ान को अपने अल्फाज़ों से उसकी अहमियत बताई थी कि वो उसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। पहले भी तो तुम मेरी ही कही बात मानती थी ना? गज़ान ने उसे याद करवाया, जबकि उसकी बात पर दिलरोज़ तंज़ी आंच पड़ी। अपनी बात के आखिरी लफ्ज़ों पर गौर कीजिए कि मैं बात मानती थी, लफ्ज़ थी पर गौर कीजिए, यानी मैं बात माज़ी में मानती थी। ये हाल है गज़ान भाई, और अब दिलरोज़ किसी की भी नहीं मानती। क्या है ना ये, मैंने खुद को खुद तक महदूद कर लिया है। अब मैं किसी की भी बात नहीं सुनती, ना किसी की आदत डालती हूँ खुद को, और ना ही मैं अब किसी पर डिपेंडेंट करती हूँ। बेहतर होगा ये बात आप भी समझ लीजिए। दिलरोज़ उसे कहते उसके साइड से होकर गुज़र गए थे, जबकि गज़ान उसे रोकने के लिए फ़ौरन उसके पीछे जाने ही वाला था, मगर तब भी दानियाल भी वहाँ पर आ गया था, जब दिलरोज़ से बात कर रहा था।
دانیال سے بات کرتے ہوئے دلروز کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، بالکل ویسے جیسے کبھی اسے بات کرتے ہوئے دل کے چہرے پر ہوتی تھی۔ یعنی اب غزان کی جگہ دانیال لے چکا تھا۔ دانیال اور دلروز آپس میں باتیں کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے، جبکہ پیچھے غزان خود کو بالکل اکیلا اور خالی ہاتھ محسوس کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی دل اسے بہت دور جا چکی ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ دور کرنے والا بھی تو وہ خود ہی تھا، تو پھر اب شکوہ کیسا؟ اس کا بالکل بھی اب موڈ نہیں تھا کہیں پر بھی جانے کا، اس لیے وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ اپنا یونیفارم چینج کر سکے۔ کافی دیر کمرے میں بند رہنے کے بعد وہ اپنے پینٹنگ روم کی طرف چل پڑا۔ پینٹنگ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے اس نے لائٹ آن کی تھی، جبکہ لائٹ آن ہوتے پورے کمرے میں روشنی نے بسیرا کیا تھا۔ جیسے ہی پورے کمرے میں روشنی بکھری، ہر طرف کمرے میں دلروز کی تصویریں نظر آنے لگی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے پینٹ کیے تھے۔ دلروز کے چھوٹے ہونے سے لے کر پچھلے سال تک کی اس کی ساری تصویریں تھیں اس روم میں۔ کسی میں وہ ہاتھوں میں پھول لیے بیٹھے مسکرا رہی تھی، تو کسی میں آئس کریم کھاتے ہوئے کھلکھلا رہی تھی۔ کہیں پر اس نے پنک کلر کی فراک پہنی تھی تو کہیں پر اسکول یونیفارم میں تیار بیٹھی تھی۔ غرض یہ کہ غزان نے دلروز کے ہر ایک مومنٹ کو اپنے ہاتھوں سے تصویر کی صورت میں قید کیا تھا۔ پنک فراک والی تصویر دیکھ کر اسے 4 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا جب دلروز نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ ان ساری تصویروں کو دیکھ کر اس کے ضمیر نے ہنستے ہوئے سے سوال کیا تھا کہ کیا تم اب بھی یہی کہتے ہو کہ تمہیں دلروز سے محبت نہیں؟ اگر تمہیں اس سے محبت نہیں تو کیوں تم نے اپنا پورا پینٹنگ روم صرف اس کی تصویروں کی پینٹنگ سے بھرا ہوا ہے؟ اگر تمہیں اس سے محبت نہیں تو کیوں تم اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر پا رہے؟ اگر تمہیں اس سے محبت نہیں تو کیوں تمہیں اس کا کسی اور کے ساتھ بات کرنا، ہنسنا، ملنا برا لگتا ہے؟ اپنے ضمیر کے خود سے پوچھے گئے سوالوں پر غزان کو احساس ہوا تھا کہ ہاں، اسے بھی تھی دلروز سے محبت، مگر کبھی اس نے اس محبت کو خود پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور اپنی محبت سے انجان رہا۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح عزیز ہے، مگر وہ تو اس کی عادت تھی، اس کی محبت تھی، شاید اس کا عشق تھی، تبھی تو غزان کو وہ بے حد عزیز تھی۔ اسی لیے تو اس نے آج تک ہر کام روز کے کہنے پر کیا، حتیٰ کہ اس نے آرمی بھی دلروز کے کہنے پر ہی جوائن کی، جبکہ اسے آرمی میں جانے کا بالکل بھی گریز نہیں تھا۔ گھر سے جانے سے پہلے بنا دلروز کو دیکھے وہ اپنا قدم بھی گھر سے باہر نہیں رکھتا تھا۔ جب تک رات کو سونے سے پہلے وہ دلروز کو نہ دیکھ لیتا اسے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ دلروز کے چہرے کی مسکراہٹ اس کا پورا دن خوبصورت بنا دیتی تھی، اور وہ پاگل پھر بھی ان سب باتوں کے باوجود اس محبت سے انجان بنا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ نہیں، اسے تو دلروز سے محبت ہے ہی نہیں۔ لیکن اب جب اسے احساس ہو رہا تھا تو دلروز اس سے بہت دور جا چکے تھے، وہ اسے بدگمان ہو چکی تھی، اور اسے بدگمان کرنے والا وہ خود ہی تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے دلروز نے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سے اپنی محبت کی بھیک مانگی تھی، اور کس طرح غزان نے سنگ دلی کا ثبوت دیتے اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ ان ساری باتوں کا احساس ہوتے غزان ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر اپنے سلکی کالے بال مٹھی میں دبو چکا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے غزان ملک؟ اپنے ہاتھوں سے تم نے اپنی محبت کو دور کر دیا، تم نے اپنے دل کو خود سے دور کر دیا۔ کیسے نہیں جان پائے تم اپنے دل کا حال؟ کیوں نہیں سمجھ پائے اپنے احساسات کو؟ وہ خود کو کوستا خود سے شکایت کر رہا تھا، جبکہ اس کا ضمیر اور اس کی قسمت اس پر ہنس رہے تھے کہ دیکھو ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی کی محبت کو ٹھکرا کر اس کا دل بری طرح سے توڑو اور پھر وہی محبت میں بری طرح سے منہ کے بل گرائے۔ کوئی خوبصورت دل نشین تیری چاہت ہو جائے، رفتہ رفتہ تجھے اس کی عادت ہو جائے، اس قدر سر چڑھے دیوانگی تیری، تو ہو نیند میں بھی تو اس کا نام لب پہ آئے، وہ نہ دکھے تجھے ایک دن تو تجھے چین ہی نہ آئے، خدا کرے تجھے بھی محبت ہو جائے۔ وہ بے قراری سے دلروز کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دلروز کو اپنا حال دل سنائے گا، اسے بتائے گا کہ ہاں، وہ اس سے شادی کرے گا، وہ دلروز کی محبت کو اپنائے گا، اسے بے تحاشا خوشیاں دے گا، بس ایک بار جو روز اسے معاف کر دے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ہی ان کا انتظار کر رہا تھا کہ تب داخلی دروازے سے وہ دونوں اندر آتے ہوئے نظر آئے۔ دونوں بے حد خوش تھے، ایسے جیسے نہ جانے کتنی بڑی کوئی ان کی لاٹری نکلی ہو۔ اچھا دل، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں بھی اپنے کمرے میں جا رہا ہوں،
آرام کرنے۔ رات کو میں تمہارے کمرے میں آؤں گا، ہم مل کر لوڈو کھیلیں گے، اور یاد رکھنا اس بار ہارنے والا شاپنگ کروائے گا۔ دانیال دل روز سے کہتے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے بال بکھیرتا غزان کو اگنور کیے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ دل روز نے بھی غزان کو دانیال کی طرح اگنور کرتے اپنا رخ اپنے کمرے کی جانب کیا۔ دل روز کے کمرے میں جاتے ہی غزان بھی اٹھ کر فوراً اس کے پیچھے گیا تھا اس سے بات کرنے۔ کمرے میں آ کر دل روز نے اپنا بیگ بیڈ پر رکھتے ڈریسنگ ٹیبل سے پونی اٹھا کر اپنے بالوں کو اس میں قید کیا تھا کہ تبھی اس کے روم کا دروازہ نوک ہوا۔ اسے لگا کہ ایوب ملک آئیں گے، اس لیے اندر آنے کا کہتے وہ بیڈ پر جا کر بیٹھتی اپنی ہیل اتارنے لگی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو غزان کو دیکھ کر وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ کیوں بار بار آ رہے ہیں میرے سامنے آپ غزان بھائی؟ کیا آپ کو ایک بار کہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کتنی دفعہ میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، مجھے آپ کی شکل ہی نہیں دیکھنی۔ دل روز تو اس کے بار بار سامنے آنے پر غصے سے پھٹی پڑی تھی، جبکہ غزان اس کے غصے کو اگنور کرتا اس کے پاس پہنچا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، پلیز بات تو سن لو دل، غزان نے اس کے پاس پہنچتے کہا، جبکہ اس کے یوں ڈٹھو کی طرح پھر سے خود سے مخاطب کرنے پر دل روز صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ میرا نام دل روز ہے تو مجھے پورے نام سے پکاریں، دوسرا اپنی بات جلدی کہیں اور پھر جائیں میرے کمرے سے۔ دل روز نے اسے سختی سے کہا، مجھ سے شادی کرو گی؟ غزان ایک دم بولا تو دل روز حیران رہ گئی تھی۔ پھر سے کہیے گا، کیا کہا آپ نے؟ دل روز نے نہ سمجھی بھرے تاثرات چہرے پر لاتے کہا، جبکہ اس کے کہنے پر غزان نے پھر سے اپنی بات دہرائے تھے، جس پر اب کی بار دل روز ہنستی چلی گئی تھی، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ کو لگتا ہے میں اب بھی آپ سے شادی کی خواہش مند ہوں؟ دل روز نے سینے پر ہاتھ باندھتے اس سے پوچھا۔ میں جانتا ہوں دل روز کہ میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرایا تھا، لیکن مجھے اب احساس ہو رہا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنی محبت کو سمجھ ہی نہیں پایا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں امی سے بات کروں گا ہمارے رشتے کی، ہم پھر سے اپنے درمیان سب کچھ ٹھیک کریں گے، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے ایک موقع دے دو، غزان نے دل روز کی محنت کرتے کہا، جبکہ دل روز تو اس کی باتوں پر ہنستی جا رہی تھی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، اور ویسے بھی اب میں کسی اور سے شادی کا وعدہ کر چکی ہوں، اور اگلے 2 ماہ میں میری اس سے شادی بھی ہونے والی ہے۔ دل روز نے غزان پر جیسے پورے گھر کی چھت ہی گرا دی تھی۔ وہ تو دل روز کے الفاظوں پر ساکت ہی ہو گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم دل روز؟ دیکھو اگر تم مذاق کر رہی ہو تو بتا دوں کہ بہت ہی بیہودہ مذاق ہے یہ، غزان نے تھوڑا غصہ ہوتے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، اور نہ ہی مجھے شوق ہے آپ سے مذاق کرنے کا۔ میری بات پر نہیں یقین تو جا کر گھر کے کسی بھی فرد سے پوچھ لیں۔ میری شادی ہونے والی ہے، اور میرا ہونے والا شوہر بابا کے دوست کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ میرا کلاس فیلو ہے اور دوست بھی ہے۔ اس نے مجھے پرپوز کیا تھا اور میں نے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ میں کسی کا دل نہیں توڑ سکتی نا آپ کی طرح۔ دل روز نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے غزان کو بتایا، جبکہ غزان سے تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا محال ہوا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے پتہ ہے، اگر ایسا کچھ ہوتا تو امی ابو یا گھر کا کوئی بھی فرد مجھے بتاتا ضرور، لیکن کسی نے مجھ سے اس متعلق بات ہی نہیں کی، غزان نے اس کی بات کو جھٹلاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے نہیں بتایا کیونکہ ان کو میں نے منع کیا تھا، اور سب کو قسم دی تھی کہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا، اور کہا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ دل روز مسکراتے ہوئے سے کہتی بیڈ پر رکھا اپنا بیگ اٹھا کر بیگ سٹینڈ پر لٹکانے لگی کہ تبھی غزان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ غزان نے اسے جیسے حکم دیا۔ کیوں نہیں کروں گی میں یہ شادی؟ میں یہ شادی کروں گی، اور ہر حالت میں کروں گی، اور پلیز جائیں اب میرے کمرے سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ دل روز بھی ضدی انداز میں کہتے اسے کمرے سے جانے کا کہہ چکے تھے، جبکہ غزان کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا، وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دیتا۔ دیکھتا ہوں کیسے کرتی ہو تم یہ شادی، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی، کیونکہ تم صرف غزان کے دل ہو، اور غزان اپنے دل کو کسی اور کا نہیں ہونے دے گا۔ غزان اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے کمرے سے جاتے دل روز جو خود کو تب سے مضبوط ظاہر کر رہی تھی، ایک دم بیڈ پر کندھے ڈھیلے چھوڑتی بیٹھ گئی تھی، اور پھر بے آواز رونے لگے۔ کیوں کرتا تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا؟ پہلے اسے اپنی عادت لگا کر اسے چھوڑ گیا، اور پھر جب اس نے خود کو مضبوط بنایا
تو پھر سے آ گیا تھا اسے کمزور کرنے، لیکن اس بار دل روز کمزور نہیں بننے والے تھے۔ وہ غزان کو دکھانا چاہتی تھی کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ ساری دنیا کے رواجوں سے بغاوت کی تھی۔ تم کو یاد ہے جب میں نے محبت کی تھی؟ اسے رازدار مان کر بتایا تھا حال دل اپنا۔ پھر اس شخص نے مجھ سے عداوت کی تھی۔ جب تیری یادوں نے آنکھوں کو بھگو دیا تھا تو میں نے تسبیح پر ایک نام کی تلاوت کی تھی۔ اسے چھوڑ کر جب ہنستے ہوئے گھر آیا، اتنا رویا کہ آنکھوں نے شکایت کی تھی۔ میرے اجڑنے کا سبب جب بھی کوئی پوچھتا ہے نا، بس اتنا کہہ دیتا ہوں، محبت کی تھی۔ رات بڑی مشکل سے غزان نے گزاری تھی، اور پھر صبح ہوتے ہی وہ مسرت بیگم کے پاس پہنچ چکا تھا تاکہ ان سے کنفرم کر سکے کہ کیا واقعی میں دل روز کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ امی، مجھے آپ سے بات پوچھنی ہے۔ مسرت بیگم اس وقت کمرے میں اکیلی تھی کہ تبھی غزان نے ان کے پاس آتے دیکھا، جبکہ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے میرا بچہ؟ کیا بات پوچھنی ہے تمہیں؟ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ مسرت بیگم نے اسے کہتے ساتھ اپنے پاس بٹھایا تھا۔ کیا واقعی میں دل روز کا رشتہ طے کر دیا ہے آپ لوگوں نے؟ غزان کے سوال پر مسرت بیگم مسکرا پڑی۔ انہیں لگا کہ غزان ان سے اس لیے پوچھ رہا ہے کیونکہ وہ دل روز کی فکر کرتا ہے، اور ابھی اسے یہ فکر تھی کہ نہ جانے وہ لڑکا کیسا ہوگا۔ بتا دیا تمہیں دل روز نے؟ میں تو تمہیں بتانے ہی والی تھی، لیکن دل روز نے ہمیں سب کو منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا جب تک تم واپس آؤ گے وہ خود ہی تمہیں بتا دے گی۔ بتا دیا اس نے تم کو لگتا ہے؟ اور کیا ہو گئی تم دونوں کی صلح؟ مسرت بیگم مسکراتے ہوئے کہتی۔ آخر میں اس سے تجسس سے پوچھنے لگے، ان سب باتوں کو چھوڑیں، آپ میری بات کا صحیح سے جواب دیں۔ کون ہے وہ لڑکا؟ کسے اس کا رشتہ طے کیا ہے؟ غزان نے ان کی بات کو اگنور کرتے پریشانی سے پوچھا۔ تمہارے چاچو کے دوست کا بیٹا ہے، اور دل روز کا کلاس فیلو بھی ہے، مسرت بیگم نے اسے جواب دیا۔ اس کا کلاس فیلو؟ تو مطلب وہ دل جتنا ہوگا، مطلب چھوٹا ہے۔ اتنی جلدی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ غزان کے اندر کی تو بے چینی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ او ہو، کس نے تم سے کہہ دیا کہ وہ دل روز کی عمر کا ہے؟ دراصل اس کی عمر 23 سے 24 سال ہے۔ اس کی والدہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے اس کا ایڈمیشن لیٹ کروایا تھا کیونکہ وہ بچپن میں بیمار بہت رہتا تھا اور ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اس کی خوشیاں دیکھ لیں۔ دل روز بتا رہی تھی کہ اس نے اسے پرپوز کیا تھا اور دل روز نے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ تمہارے چاچو کے دوست کا بیٹا ہوگا۔ وہ تو جب وہ رشتہ لے کر آئے تب تمہارے چاچو اپنے دوست کو دیکھ کر کافی حیران تھے، اور پھر تو تمہارے چاچو کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے دوست اس فیملی کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تمہارے چاچو تو بہت خوش ہیں اس رشتے پر۔ مسرت بیگم اپنی دھن میں غزان کو ساری بات بتائے جا رہی تھی، جبکہ غزان کا تو یہ حال تھا کہ اسے سانس لینا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ یعنی دل روز صحیح کہہ رہی تھی، یہ رشتہ اس کی مرضی سے ہی ہوا تھا۔ ویسے تمہیں ایک بات کہوں غزان؟ اچانک مسرت بیگم نے اسے مخاطب کرتے پوچھا تو غزان ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی امی، کہیں۔ غزان نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، میری نا دلی خواہش تھی کہ دل روز تمہاری دلہن بنتے۔ کتنی محبت ہے نا تم دونوں میں، اور پھر میری بیٹی ہمیشہ میرے پاس رہ جاتی۔ لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم بالکل بھی ایسا نہیں چاہتے ہوگے، اس لیے میں نے بات نہیں کی تمہارے چاچو سے، ورنہ دل روز کو میں تمہارے لیے تمہارے چاچو سے مانگ لیتی۔ مسرت بیگم اداسی سے بولتی غزان کے دل کو مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ وہ بھی تو چاہتا تھا دل روز اس کی دلہن بنے، لیکن سب کچھ اس نے خود بگاڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مسرت بیگم کو کوئی جواب دیتا، اچانک سے اس نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ دل آ رہی ہے آپ کے کمرے میں امی؟ غزان نے دروازے کو دیکھتے مسرت بیگم سے کہا تو انہوں نے حیران ہوتے بند دروازے کو دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا دل روز آ رہی ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ بھول گئی ہیں شاید امی کہ میں شروع سے ہی جان جاتا ہوں دل روز جب بھی قریب ہوتی ہے۔ آپ کو یاد نہیں جب اس کی اسکول وین ہماری کالونی میں بھی انٹر ہوتی تھی اور میں جان جاتا تھا کہ دل روز پہنچنے والی ہے؟ ابھی تو پھر وہ آپ کے کمرے سے تھوڑا دور ہے، غزان نے انہیں مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور تبھی دل روز ہلکے سے دروازہ نوک کرتی اندر آئی تھی۔ دل روز کو دیکھ کر غزان اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا کیونکہ وہ ریڈ کلر کی فراک میں بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اور اوپر سے اس نے ہونٹوں پر ریڈ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی، آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگائے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ غزان نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہتے نظروں ہی نظروں میں اس کی نظر اتاری تھی۔ جو اس پہ یا نہیں وہ مجھ پہ آئے، میں اپنے سر لوں بلائیں اس کے، سوائے اس کے وہ حسین ہے
کوئی برائی بتائیں اس کی۔ غزان کو اندر مسرت بیگم کے پاس بیٹھا دیکھ کر پہلے تو اس کا دل کیا کہ وہ واپس چلے جائے، لیکن پھر اس سے اگنور کیے وہ مسرت بیگم کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ اس کے خود کو اگنور کرنے پر غزان نے لمبا سانس کھینچا تھا۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ سامنے بیٹھا تھا وہ میرے، اور وہ میرا نہ تھا، وہ کہ خوشیوں کی طرح پھیلا تھا میرے چار سو۔ میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا نہ تھا۔ امی میں آج حماد کے ساتھ یونیورسٹی جانے والی کیونکہ دانیال بھائی کی میٹنگ تھی اور وہ جلدی چلے گئے ہیں۔ بابا کو میں نے بتا دیا ہے، وہ کہہ رہے تھے آپ کو بھی ایک بار بتا دوں۔ دل روز کی بات پر مسرت بیگم کے ساتھ غزان بھی حیران ہوا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حماد کون ہے۔ میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں، غزان نے کہا تو دل نے نہ چاہتے ہوئے مسرت بیگم کے سامنے اسے جواب دیا تھا، نہیں شکریہ، حماد باہر آ چکا ہے۔ دل نے غزان کو انکار کیا تو غزان اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کہاں وہ اس کے بغیر کبھی کہیں جاتی نہیں تھی اور اب اس کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ حماد باہر ہے، اندر نہیں آیا کیا؟ مسرت بیگم نے حیران ہوتے پوچھا، جس پر دل روز نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی وہ باہر گاڑی میں میرا انتظار کر رہے ہیں، دل روز نے جواب دیا، جبکہ غزان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر یہ حماد ہے کون۔ دل روز مجھے پہلے بتاتی، میں بچے کے لیے کچھ بنا کر رکھتی۔ اللہ، دل روز تم کتنی لاپرواہ ہو۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں اپنے ہونے والے سسرال میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور ان لوگوں نے مجھے اندر بلا کر چائے پانی بھی نہیں پوچھا۔ مسرت بیگم پریشانی سے کھڑی ہوتی دل روز پر غصہ کرتے بولی، جبکہ ان کے غصے پر دل روز مسکرائی تھی۔ دوسری جانب غزان بھی سمجھ چکا تھا کہ حماد ہی وہ لڑکا جس کے ساتھ دل روز کی منگنی ہوئی ہے۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا کیونکہ اسے دیکھنا تھا کہ آخر یہ حماد صاحب دکھتے کیسے ہیں اور کس شخصیت کے مالک ہیں۔ نہیں امی، ہمیں یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے اور میں نے ان سے چائے پانی کا پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں تم بس جلدی سے آ جاؤ۔ آپ بے فکر رہیں، وہ کچھ نہیں کہتے، میں جانتی ہوں انہیں، ویسے بھی واپسی میں نے انہیں کے ساتھ آنا ہے، تب پلا لینا آپ چائے پانی۔ دل روز ان کو کندھوں سے پکڑ کر کول ڈاؤن کرتی بولی، اچھا ٹھیک ہے، لیکن دیکھ لو دل روز، بہت برا لگ رہا ہے مجھے تو۔ مسرت بیگم کو واقعی بہت برا لگ رہا تھا کہ حماد پہلی بار گھر آیا اور روز نے اسے اندر بھی نہیں بلایا۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی برا نہیں لگ رہا، اور ہاں میں آج دیر سے واپس آؤں گی کیونکہ میں نے اور حماد نے آج ڈیزائنر کو میری شادی کے لہنگے کا آرڈر دینے جانا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا پھر وہ تیار کرنے میں کتنی دیر لگاتے ہیں، اس لیے مجھے حماد کہہ رہے تھے کہ ہم ٹائم سے لہنگے کا آرڈر دے آتے ہیں۔ دل روز نے اپنے لیٹ آنے کا بتاتے 7 وجہ بھی بتائی تھی، جس پر مسرت بیگم نے مسکرا کر اس کے گال تھپتھپائے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، پر خیال رکھنا اپنا، اور چلاؤ میں ذرا حماد سے مل تو لوں، کم سے کم یہ تو نہیں کہے گا کہ اس سے کوئی آ کر ملا بھی نہیں۔ مسرت بیگم اسے کہتی اس سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکلے تھے، جبکہ دل روز مسکرا کر ان کے پیچھے نکلی تھی۔ غزان حماد سے ملنے اس کے پاس تو نہیں گیا تھا، مگر اس نے دوسرے پورشن کی گرل سے ہی اسے دیکھ لیا تھا، جو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا دل روز کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا مگر غزان سے کم تھا، لیکن حماد کو دیکھ کر اسے آج لفظ رقیب کا اصل معنی میں مطلب سمجھ آیا تھا۔ ہاں واقعی وہ اسے اپنا رقیب سمجھ رہا تھا، جبکہ حماد ہر چیز سے بے خبر دل روز کا انتظار کر رہا تھا۔ دل روز اور مسرت بیگم کے وہاں آتے اس نے آگے بڑھ کر فوراً مسرت بیگم کے سامنے اپنا سر جھکایا تھا، جس پر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا۔ دل روز اور حماد کے چاہتے ہی مسرت بیگم واپس اندر چلے گئے تھے، جبکہ غزان جو دوسرے پوشن کی گرل سے حماد کو دیکھ رہا تھا، ان کے وہاں سے جانے پر بھی وہ پیچھے بڑھ رہا، مگر اپنے پیچھے صبا کو دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ غزان نے اسے دیکھتے پوچھا، جس پر اس نے اپنے دھان دکھائے تھے۔ وہ جب سے آپ آئے ہیں آپ نے مجھ سے بات ہی نہیں کی اچھے سے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی آپ کے پاس آ کر آپ سے بات کر لوں۔ صبا نے بے فضول اپنے دانتوں کی نمائش کرتے کہا، جبکہ اسے دیکھ کر غزان کو ایریٹیشن ہو رہی تھی۔ اسے شروع دن سے وہ اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ صبا میں دکھاوا بہت تھا، یعنی وہ جیسی تھی ویسا وہ خود کو ظاہر ہی نہیں کرتی تھی، اور یہ بات غزان بہت اچھے سے جانتا تھا، اس لیے اسے وہ پسند ہی نہیں تھی کیونکہ اسے دوگلے لوگوں سے نفرت تھی۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، پھر کبھی تم سے بات کروں گا، غزان اسے کہتے جانے لگا، مگر صبا نے اسے پھر سے روکا تھا۔ اچھا وہ کیا آپ سے دل روز کی ناراضگی چل رہی ہے کسی بات پر؟ صبا نے آنکھیں چپکتے
تکھے انداز میں پوچھا۔ مقصد صاحب غزان کو چڑھانا تھا، کیونکہ وہ ان دونوں میں دیکھ رہی تھی کہ غزان اور دلروز کے درمیان ناراضگی چل رہی ہے۔ وجہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ہاں وہ یہ ضرور دیکھ رہی تھی کہ ناراضگی دلروز کی جانب سے تھی، کیونکہ غزان تو اسے بہت بار مخاطب کرتا، اسے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ہمیشہ دلروز اسے اگنور کر دیتی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر خوشی تو بہت ہوتی تھی، لیکن اسے یہ تجسس بھی تھا کہ آخر ان دونوں کے درمیان ہوا کیا ہے، کیونکہ وہ دونوں تو کبھی ایک دوسرے کے بغیر رہتے ہی نہیں تھے۔ جو بھی تھا، باقی سب گھر والوں کی طرح اسے یہ نہیں لگتا تھا کہ غزان کے 1 سال گھر سے دور رہنے کی وجہ سے دلروز اس سے ناراض ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو غزان کے واپس آ جانے پر دلروز فوراً اپنی ساری ناراضگی بھلا دیتی، لیکن یہاں تو وہ اسے دیکھ کر ہی اپنا رخ موڑ لیتی تھی۔ اسی لیے صبا کو اور زیادہ تجسس تھا، کیونکہ اسے اندر کی بات جاننی تھی۔ صبا، تم اپنے کام سے کام رکھو، میں اور دلروز ناراض ہیں یا نہیں میں اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہے بھی تو مجھے اچھے سے آتا اسے منانا، آج نہیں تو کل میں اسے منا ہی لوں گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہ چٹکے لینے والے کام نہ کرو۔ غزان اس کو اچھے طرح سے بے عزت کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے صبا اپنا منہ سا بنا کر رہ گئے تھے۔ دلروز، دیکھو 3 دن ہو گئے یہ مجھے مسلسل اگنور کر رہا ہے، جانے کس بات کا گھمنڈ ہے اسے، وجہ بھی نہیں بتا رہا اپنے ناراض ہونے کی، اور اگر میں بات کروں تو جواب بھی نہیں دیتا، میرا فون اٹھاتا ہے، یونیورسٹی میں بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، اور گھر جا کر بھی اس کا یہی حال ہے۔ ان کے گھر بھی گئی تھی کل، لیکن اس شخص نے میری طرف منہ بھی نہیں کیا۔ دلروز کی دوست زینب اس کے پاس آتی اپنے منگیتر احمد کی شکایت لگاتے بولی، جو کہ اس کا ہمسایہ بھی تھا۔ دراصل حماد، دلروز، زینب اور احمد ان چاروں کا آپس میں گروپ تھا، اس لیے ابھی زینب احمد کو دلروز کے پاس بیٹھا دیکھ کر اس سے شکایت لگاتی بولی، جبکہ زینب کی شکایت پر دلروز نے احمد کو گور کر دیکھا، جس پر احمد نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے دلروز کو دکھایا تھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو تم زینب کو؟ دلروز نے احمد کو گورتے ہوئے پوچھا، جس پر احمد نے کوئی جواب نہ دیا تو زینب کو اور زیادہ غصہ آیا۔ اب میسنے بن کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جواب دو نا، کیوں اتنے دن مجھے اگنور کیا، ایسے جیسے تم اندھے ہو اور تمہیں نظر ہی نہیں آتی میں، زینب نے دان پیستے ہوئے کہا تو اس بار احمد ایک دم سے کھڑا ہوا تھا۔ کیا کہا تم نے مجھے، میں اندھا ہوں؟ احمد نے اپنی طرف اشارہ کرتے پوچھا، جبکہ زینب نے فوراً ہاں میں سر ہلاتے تصدیق کیے تھے۔ اگر میں اندھا ہوں تو قصور بھی تمہارا ہی ہے زینب، احمد نے انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے قصوروار ٹھہرایا تو زینب کے ساتھ دلروز بھی حیران ہوئی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ وہ ایسے زینب بی بی کہ نہ تو چھت پہ آتی نہ میں دیوانہ ہوتا، نہ تو وٹا مارتی نہ میں کانا ہوتا، سیریس انداز میں فنی شعر پڑھتے آخر میں وہ آنکھ مار کر وہاں سے بھاگ گیا تھا، جبکہ زینب کو اب سمجھ آئی تھی کہ وہ 3 دن سے جان بوجھ کر اسے ستا رہا تھا۔ وہ بھی غصے سے لال پیلی ہوتی اپنا بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے اسے مارنے کے لیے بھاگ گئے تھے، جبکہ دلروز ہنستے ہوئے ان دونوں کو ٹام اینڈ جیری کی طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتے دیکھ رہی تھی۔ چلیں دلروز، ہمیں ٹیلر کے پاس بھی جانا ہے۔ دلروز زینب اور احمد کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ تبھی حماد اس کے پاس آتا بولا تو وہ ہاں میں سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ لہنگے کا آرڈر دیتے حماد اس سے لنچ کروانے کے لیے ریسٹورنٹ میں لے کے آتا، اور اب دونوں کھانا کھانے کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ آپ کو ہوتا ہے حماد، میں نے انہیں بتا دیا کہ میری منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد شادی ہونے والی ہے، دلروز نے اچانک کہا تو حماد حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا اور یہ سوچنے لگا آخر وہ کس کی بات کر رہی تھی، مگر تبھی اس کو غزان کا خیال آیا۔ غزان کی بات کر رہی ہو نا تم؟ حماد نے پوچھا تو دلروز نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی میں انہی کی بات کر رہی ہوں، دلروز نے اسے جواب دینے پر بریانی کا چمچ منہ میں رکھا تھا۔ تو کیا کہا پھر آگے سے اس نے؟ حماد نے بھی تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نہیں پتہ وغیرہ وغیرہ، اور آپ کو پتہ انہوں نے مجھے پرانے رویے کی معافی مانگتے اپنی محبت کا اظہار کرتے پرپوز بھی کیا تھا شادی کے لیے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اچھا کیا نا، دلروز نے اسے بتاتے ساتھ اس سے تائید چاہی، جبکہ حماد نے ہاں میں سر ہلاتے اس کی تائید کی تھی، جس پر روز واپس سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے اپنی ساری باتیں بتاتی تھی اور حماد اس کی باتیں سنتا بھی تھا۔ اگر دانیال کے بعد اس نے غزان کے بارے میں کسی کو بتایا تھا تو وہ حماد تھا، کیونکہ جب حماد کا پرپوزل اس نے ایکسیپٹ کیا تھا تو اس نے حماد کو ہر بات بتائی تھی۔
کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بعد میں اس کے لیے کسی قسم کی پریشانی ہو۔ وہ اپنے مستقبل کو اپنے ماضی کی وجہ سے برباد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے اپنا کھانا کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے کہ تبھی ویٹر ان کے پاس آیا تھا۔ سر، آپ پینے کے لیے کیا لینا چاہیں گے؟ ویٹر نے ان سے پوچھا۔ ایسا کرے 2 مینگو جوس لے آئیں، کیونکہ یہ ہم دونوں کو ہی بہت پسند ہے۔ دل روز نے مسکراتے ہوئے جلدی سے ویٹر کو جواب دیا، جبکہ ہماج اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دل روز نے مسکراتے ہوئے جلدی سے ویٹر کو جواب دیا، جبکہ ہماج اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایک دم اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ دل روز، مجھے مینگو جوس سے الرجی ہے۔ حماد نے اس کو یاد دہانی کروائی تو دل روز کے چہرے کی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی تھی۔ ہاں واقعی حماد کو تو مینگو سے الرجی تھی۔ مینگو جوس تو غزان کا فیورٹ تھا، حماد کا نہیں۔ یہ بات یاد آتی اس کا کھانے سے دل بھر گیا تھا۔ کچھ نہیں پینے کے لیے منگوانا بھائی، آپ جائیں۔ اس نے ویٹر کو منع کرتے پاس پڑے ٹیشو سے اپنے ہونٹ اور ہاتھ صاف کیے تھے، اور پھر بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے حماد کو دیکھا تھا۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، میرا پیٹ بھر گیا ہے، دل روز نے حماد سے کہا تو حماد نے بھی ہاں میں سر ہلاتے ویٹر کو بل لانے کا کہا تھا، جبکہ دل روز اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ دل روز کے ریسٹورنٹ سے باہر نکلنے تک حماد کی نظروں نے اسے دیکھا تھا۔ اسے پتا تھا دل جتنی مرضی غزان کو بلانے کی کوشش کرتی، مگر آج بھی غزان کے لیے اس کا دل جذبات رکھتا تھا، اور یہی بات اس کو تو تکلیف دیتی، لیکن مگر دل روز کو بھی تکلیف دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں دنیا نہیں محبت ہوں، اس لیے وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی۔ اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا۔ یہ بات مجھ سے زیادہ اسے رلاتی تھی۔ میں گیت ہوں اداسی کا، میری رگ رگ میں غم بستا ہے، میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں میرے سامنے جب کوئی ہنستا ہے، میری کھو جاؤں اپنی ماضی میں جب بھی میں چنچل لڑکی تھی۔ میں کھل کے زندگی جیتی تھی اور کھل کھل کر میں ہنستی تھی۔ کوئی مجھ کر کھلی کتاب کہتا تو کسی کے لیے الجھی پہیلی تھی۔ میں من موجی سی لڑکی تھی، میں خود کی خود سہیلی تھی، اپنی خوشیوں بھری دنیا کو جلا بیٹھی، میں خود کو محبت کا روگ لگا بیٹھی۔ باقی سب کی طرح میرا بھی وہی انجام ہوا، محبت کے بدلے دھوکا میرا انعام ہوا۔ چین سکون گم ہوئے، بے چینیوں نے پہرا ڈال لیا، خوشیاں مجھ سے روٹھ گئیں، غموں نے گھیرا ڈال دیا۔ میں بن گئی گیت اداسی کا، میرا چنچل پن کھو گیا۔ وہ کب پھر کھل کر ہنستا ہے جو مریض عشق ہو گیا۔ دانیال آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ تبھی اس کے آفس میں ورشا داخل ہوئی، جبکہ اسے دیکھ کر دانیال کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ ورشا ان کے بزنس پارٹنر کی بیٹی تھی، اور دانیال کو اسے بہت ہی زیادہ چڑ تھی۔ ورشا کا یہاں آفس میں کوئی کام تو نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے بابا کے ساتھ ویسے ہی آفس میں آ جاتے تھے اور پھر دانیال کا سر کھاتی رہتی تھی۔ اس کا اپنے بابا کے علاوہ کوئی نہیں تھا دنیا میں۔ اتنی زیادہ اپنے بابا کی لاڈلی ہونے کے باوجود وہ بہت سلجھی ہوئی تھی، بس وہ دانیال کے لیے بالکل بھی سلجھی نہیں تھی۔ تقریباً کوئی 4 مہینے پہلے وہ پہلی بار آفس میں آئی تھی اپنے بابا کے ساتھ۔ اسی دن اس نے دانیال کو پہلی بار دیکھا تھا، اور بس پھر وہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کر بیٹھی تھی۔ دانیال سے اس دن کے بعد سے تو اس کا معمولی بن گیا تھا ہر دوسرے تیسرے دن آفس آ جانا، جبکہ دانیال کو وہ ایک آنکھ نہیں باتے تھے۔ ورشا، تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ جب دیکھو منہ اٹھا کر آفس آ جاتی ہو۔ تمہارے باپ کے ساتھ ہماری بزنس ڈیل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا آفس تمہارے باپ کا آفس ہی بن گیا، کہ جب تمہارا دل کیا تم بے شرموں کی طرح منہ اٹھا کر ہمارے آفس میں آ گئی۔ دانیال نے تو ورشا کے آفس میں داخل ہوتے ہی اس کی طرف اپنی طرف سے بڑے اچھے سے بے عزتی کی، لیکن ورشا کو دانیال کی کوئی بات کب بری لگتی تھی۔ کیا کروں، میرا دل ہی نہیں لگتا گھر میں، اور آپ میرا فون بھی تو نہیں اٹھاتے، اس لیے جب بھی آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے میں آپ کے آفس آ جاتی ہوں۔ ویسے بھی فریاد انکل لوگوں کو بھی میرے یہاں آنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ورشا نے بنا دانیال کی بات کا برا مانے مسکراتے ہوئے جواب دیتے بعد میں اپنا سوال پوچھا۔ بابا اور طاہر لوگوں کو اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ تم جا کر ان کا سر نہیں کھاتی، تم یہاں میرے آفس میں آ کر فری میں میرا بی پی ہائی کرتی ہو، تو مجھے اعتراض ہے تمہارے آنے پر، دانیال نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ تو ورشا نے اپنا منہ پھیلا لیا۔ میں اتنی بے دلی چاہتی سے آپ سے ملنے آتی ہوں، اتنے پیار سے آپ سے بات کرتی ہوں، اور ایک آپ ہیں، آپ کو میری کوئی قدر ہی نہیں، آپ کو تو جیسے نہیں پتہ چلتا نا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، ورشا نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا تو دانیال نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اوہ بی بی، مجھے معافی رکھو، تم اپنے پیار محبت سے
मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मोहब्बत और चाहत। जाओ अपना काम करो, जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहते दानियाल ने पास पड़ी फाइल उठाकर रीड करना शुरू किया, जबकि वर्षा ने पहले तो कुछ पल खामोशी से आंखें छोटी किए दानियाल को घूरा और फिर खड़ी होती अपने कंधे पर डाला हुआ दुपट्टा अपने गले के गिर्द लपेटने लगी। दानियाल ने फाइल से नज़र हटाकर सामने देखा तो वर्षा गले के गिर्द लपेटे गए दुपट्टे के दोनों सिरों को खींचकर अपने गले पर दबाव बढ़ा रही थी। फाइल वापस बंद करके रखते ही अपनी कोहनियाँ टेबल पर टिकाकर दानियाल दोनों हाथों को आपस में जोड़कर उन पर अपनी ठोड़ी रखता फुर्सत से उसे देखने लगा। तुम मेरी कदर नहीं करते ना, तो ठीक है, देखना अभी और इसी वक्त में अपनी जान दे रही हूँ, उसने दानियाल को वार्न करते हुए कहा, जबकि उसके बोलने पर दानियाल ने उसे आंखों से इशारा किया जैसे कहना चाहते हो जल्दी करो और मरो। दानियाल के यूं इशारा करने पर वर्षा को अपना प्लान नाकाम होता नजर आया, लेकिन फिर भी खुद को कॉन्फिडेंट जाहिर करते वो हल्का हल्का दुपट्टे का दबाव और बढ़ाने लगी। जब दबाव कुछ ज़्यादा बढ़ने लगा तो उसका सफ़ेद चेहरा लाल पड़ गया था, जबकि दानियाल ने उसे अभी तक नहीं रोका था। द, द, दानियाल द, दानियाल दानियाल को खुद को रोकता न देख आखिर वर्षा ने मुश्किल से अटकते अटकते उसका नाम पुकारा था कि वो उसे भी रोक ले, मगर दानियाल भी अच्छे से उसके सारे ड्रामे जानता था। क्या दानियाल दानियाल लगा रखी है तुमने, मरो जल्दी करो, जब तुम मर जाओगी तो मैं तुम्हें उठाकर तुम्हारे बाप के घर पहुंचा दूंगा। अब जल्दी मरो, मेरा टाइम वेस्ट ना करो, मुझे बहुत काम है, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे मरने का। दानियाल से कहता अपनी घड़ी पर बाकायदा टाइम देखने लगा, जबकि दानियाल को बिल्कुल सीरियस देख वर्षा ने खुद ही अपने गले से दुपट्टा निकाल लिया था और फिर अपने गले पर हाथ रखती बुरी तरह से खांसने लगी। अरे हटा क्यों दिया दुपट्टा, मर तो लेती अच्छे से, मुझे तो तुम अभी भी जिंदा नज़र आ रही हो। डियर रीडर्स, इसकी नेक्स्ट एपिसोड अगली आने वाली वीडियो में पेश की जाएगी। रीडर्स, ये नॉवल बहुत ही मज़े का है।